کراچی میں ایکسرسائز سی گارڈ کا آغاز ہو گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ریئر ایڈمرل فیصل امین جو کہ کمانڈر کوسٹ ہیں. ایڈمرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے سب سے پہلے کہ 50 تقریباً نیشنل آرگنائزیشنز ہیں, 11 تقریباً انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں جو اس ایکسرسائز میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اس کا نیشنل جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے وہ اس سے کیسے جڑتی ہے آگے؟ بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. دیکھیں, کسی بھی ملک کی جو اوور آرچنگ اور امبریلا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے تحت اس کی نیشنل سیکیورٹی کو اوور آرچنگلی ڈیولپ کیا جاتا ہے, دیٹ از دی نیشنل سیکیورٹی پالیسی. پاکستان کی بھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جس کے اندر کچھ آبجیکٹیو سیٹ ہیں, لائک میوچل کو ایگزسٹنس, ہمارا اکنامک پراسپیرٹی, آپ کی بارڈرز کو سیف گارڈ کرنا, آپ کی ہیومن سیکیورٹی, سائبر سیکیورٹی اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس کے بعد اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی سے نیچے کی طرف باقی جو ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں وہ اپنی پالیسیز اور اسٹریٹجیز کرافٹ کرتے ہیں, جس کے اندر میریٹائم سیکیورٹی بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹینٹیکل ہے. اور آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جو پاکستان کی, وہ بھی ڈائریکٹ کرتی ہے کہ میریٹائم سیکیورٹی, ہمارے ایکسکلوسیو اکنامک زون کی پروٹیکشن, بارڈر سیکیورٹی اور ہیومن سیکیورٹی کی طرف ہم اپنی توجہ کو مرکوز کریں. اسی ضمن کے اندر یہ ایکسرسائز جو ایکسرسائز سی گارڈ ہے, یہ ہمارا جو میریٹائم سیکٹر ہے, جیسا کہ آپ کو علم ہے اس ایکسرسائز کے سٹارٹ کے بعد سے ہی, کہ اس کے اندر جو ایلیمنٹس اور جو آرگنز انوالوڈ ہیں ان کی سیکیورٹی کو فعال بنانا, ان کی رسپانس جو ٹائم ہے اس کو کم کرنا اگینسٹ اینی تھریٹ ان دی ایریا. تو اگر آپ ڈائریکٹلی دیکھیں تو کنڈکٹ آف دس ایکسرسائز از towards the betterment of the maritime security, which in turn translates to the overall linkage of this to the national security aspect of Pakistan. ریڈ صاحب, آپ نے یہ لاسٹ ایئر بھی ایکسرسائز ہوئی تھی, یہ دوسری ایکسرسائز ہے اس سلسلے کی. لاسٹ ایئر سے یہ اس دفعہ کتنی مختلف ہے, کیونکہ اب سی پیک کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے حوالے سے گوادر پورٹ جو ہے وہ آپریشنل ہوتا جا رہا ہے, تو سیکیورٹی کے چیلنجز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو ان ایکسرسائزز میں اس کے حوالے سے کیا چیز مد نظر رکھی گئی ہے؟ جی, دیکھیں, جو 2024 تھا وہ یہ ایکسرسائز پہلی بار کرائی گئی تھی. دس واز دی میڈن ایکسرسائز ان 2024 جو کہ چیف آف دا نیول اسٹاف کی ڈائریکشن پہ کی گئی. اس کے بعد ہم نے اس ایکسرسائز کے جو وہ تھے ریکمنڈیشنز تھیں ان کو جائزہ لیا, ان کو پڑھا, ان کو اسٹڈی کیا, اور یہ طے پایا کہ اس کے لیسنس لرنڈ کو اس نئی ایکسرسائز کے اندر ڈف ٹیل کیا جائے, پہلی چیز. پھر ساتھ ساتھ جو ٹیکٹکس, پروسیجرز, ایس او پیز کا ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ ان میں کچھ کمی تھی پچھلی ایکسرسائز کرنے کے بعد, ان کو اس دفعہ بہتر کیا گیا ہے. کچھ اسٹیک ہولڈرز کو, نیشنل اسٹیک ہولڈرز کو ایڈ کیا گیا ہے, جیسے آئی میں پوائنٹ آؤٹ کہ اس دفعہ ٹورزم منسٹری کو بھی اس ایکسرسائز کے اندر ہم نے انوائٹ کیا ہے. تو اب اس کا اسکوپ اینڈ جو ڈومین ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا. اچھا, ابھی اسی مہینے جو ہے وہ امن ایکسرسائزز بھی ہوئی ہیں, اس کا اور ان ایکسرسائزز کا آپس میں کوئی ربط ہے, اور اگر ہے تو کیا ربط ہے؟ دیکھیں, امن ایکسرسائز جو ابھی کنڈکٹ کی گئی, آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے, فیبرری کے شروع میں 7 فیبرری سے 11 فیبرری کے درمیان, وہ it was a multilateral exercise involving the foreign navies, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر 60 ممالک نے اکراس دی ورلڈ پارٹیسپیٹ کیا, اور وہ ایک سٹرینڈ تھا پاکستان نیوی کی میریٹائم ڈپلومیسی کا, فوکسڈ ٹورڈز دی فارن نیویز. جبکہ یہ ایکسرسائز از پرائمریلی اے نیشنل لیول ایکسرسائز انوالونگ دی نیشنل اسٹیک ہولڈرز, جو ڈیڈیکیٹڈ اور فوکسڈ ہے ٹورڈز دی امپرومنٹ آف میریٹائم سیکورٹی ان آور واٹرز. اچھا, دہشت گردی کے حوالے سے دیکھیں یا اسمگلنگ کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے طریقہ کار بھی بدل رہے ہیں, جیسے کہ اب ڈرونز کو استعمال کیا جا رہا ہے, یا جیسے کہ انڈر سی ویسلز کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی, یہ اگین ہماری نیول ہیڈ کوارٹرز کی پالیسی ہے اور پالیسی ڈائریکشنز ہیں کہ ہم نے کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز, انڈیجنس ڈیولپمنٹ اور R&D کی طرف جانا ہے. یہ جو ڈرونز, انڈر انمینڈ سرفیس وہیکلز, ویسلز اور
unmanned underwater surveillance vessels. یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جس نے جنم لیا ہے میریٹائم ایرینا کے اندر. یہ اور ہم نے بھی اس کو فوکس میں رکھا ہوا ہے, اور اپنی جو ہماری R&D آرگنائزیشنز ہیں جو انڈیجنس ڈیولپمنٹ کو ڈیل کرتی ہیں ہماری آرگنائزیشنز, وہ اس کے اندر مشغول ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی پیچھے نہیں رہیں گے. اچھا, ایکسرسائز سی گارڈ جو ابھی چل رہی ہیں یا پھر امن مشقیں جو بھی کچھ عرصے پہلے ہوئی ہیں, ان میں بہت سے ایسے ممالک نے بھی حصہ لیا جن سے پاکستان کے تعلقات یا تو بہت زیادہ اچھے ہیں یا کچھ کے ایسے بھی ہیں جن کے اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے تھے. ابھی اس میں اعتماد کی بھی بات کی گئی کہ اعتماد کی جائے تاکہ ڈیٹا شیئر کیا جائے, تو ڈیٹا شیئرنگ میں اعتماد سب سے کلیدی حیثیت رکھتا ہے. تو ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہو کہ آدمی یا کنٹریز جو ہیں وہ پوری طرح سے اپنا ڈیٹا شیئر کر سکیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی چیز, آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے, ہر نیشن کے ڈفرنگ ویوز ہوتے ہیں اینڈ وی رسپیکٹ دیٹ. ان کا ایک پلیٹ فارم پہ ہونا اور پاکستان کے اندر ہونا, یہی ہماری کریڈیبلٹی کی نشانی ہے, اور یہی امن ایکسرسائز کی کریڈیبلٹی کی نشانی ہے. اس کے اندر مین پرپز آف ایکسرسائز امن واز انٹر آپریبلٹی, مطلب ایک دوسرے کی زبان کو سمجھنا, سمندری زبان کو سمجھنا, اور پھر اس کے بعد کامن کاز کی طرف بڑھنا. تو participation of countries from all across the world, of differing views, of differing strategic thoughts at one place itself is the credibility of Pakistan Navy. اس ضمن میں ہم, اگر آپ اور اس کو میں اس پہ ایلیبریٹ کروں, تو پاکستان نیوی از پارٹ آف دی کولیشن جو آپریٹ کرتی ہے اس ریجن میں انڈر دی ایمبٹ آف CMF, اور بے تحاشا نیوی ٹو نیوی انٹریکشنز ود ویریس کنٹریز, اور فورمز لائک آئنز, WPNS, ان کے اندر ہماری موجودگی ہماری کریڈیبلٹی کی نشانی ہے. بہت شکریہ آپ کا.